السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا لیکچر ہے مثنوی تعریف۔ لفظ مثنوی عربی لفظ مثنیٰ سے نکلا ہے جس کے معنی دو کے ہیں۔ ادب کے اصطلاح میں ایسی صنف نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ مثنوی میں ہر شعر کے بعد قافیہ و ردیف بدل جاتا ہے، بہر نہیں بدلتی۔ مثنوی میں قصے، کہانیاں، جنگ و جدل کے واقعات کا بیان، حسن و عشق اور لوک کہانیاں منظوم صورت میں پیش کی جاتی ہیں۔ لفظ مثنوی اگرچہ عربی ہے مگر عربی ادب میں اس صنف کا نشان نہیں ملتا۔ عربی سے اس کی قدرے مماثلت ہے۔ اردو میں یہ صنف فارسی سے آتی ہے۔ مثنوی عموماً ایک ہی بحر اور ایک ہی وزن میں کہی جاتی ہے۔ عموماً چھوٹی بحریں استعمال کی جاتی ہیں۔ مثنوی میں ردیف عموماً نہیں ہوتی۔ مثنوی کی اقسام: عشقیہ مثنویاں، بزمیہ، رزمیہ، صوفیہ، مذہبی، اخلاقی۔ ارتقاء: اردو مثنوی نگاری کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ یہ مثنویاں طبع ذات نہیں بلکہ مقامی اور فارسی قصوں یا مثنویوں کے تراجم ہیں۔ اردو کی پہلی مثنوی نظامی بیدی کی قدم رو بدم رو ہے۔ بعد ازاں اس صنف کو میر تقی، میر جرأت، مصطفی، میر حسن، دیا شنکر نسیم، مومن اور نواب مزار شوق نے چار چاند لگائے۔ ان میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان اپنی سادگی، بے تکلفی، سلاست و روانی، دیا شنکر نسیم کی ترار نسیم، بلند خیالی اور معنی افرینی کے لیے، نواب مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق، میر تقی میر کی دریائے عشق، اپنے سوز و گداز کے لیے اردو ادب میں بے مثال مثنویاں ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے مثنوی کے اسلوب میں طویل نظمیں لکھی۔ شکوہ ہند: علامہ اقبال نے مثنوی میں فلسفیانہ، اخلاقی، سیاسی اور تعمیری مضامین کو بیان کیا ہے۔ ان کی مشہور مثنویوں میں اسرار خودی، رموز بے خودی، ساقی نامہ بہت مشہور ہیں۔ حفیظ جالندھری کی شناسہ نامہ اسلام کے عروج و زوال کی داستان کو مثنوی کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہیں خصوصیات: تمام اشعار میں ربط اور تسلسل ہو، ایک بیان دوسرے بیان کی تکذیب نہ کرے، واقعات فطری ہوں، تجربہ اور مشاہدے کے خلاف کوئی بات نہ ہو، زبان سادہ، آسان اور عام فہم ہو۔ مشہور مثنویاں: گلشن عشق، کتب مشتری، مسدس حالی۔ مثنوی سحر البیان کا فکری و فنی جائزہ۔ میر حسن نے یوں اردو شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائش کی ہے، مگر شہرت عام اور بقائے دوام کا جو تاج ان کو مثنوی سحر البیان کی وجہ سے حاصل ہوا وہ کسی دوسری صنف ادب میں حاصل نہ کر سکے۔ مثنوی سحر البیان 1803 میں جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ میر حسن کی وفات کے 17 سال بعد شائع ہوئی۔ محمد امین خان آصف الدولہ وانیوار کے نام معنون ہوئی۔ اس مثنوی کا موضوع ایک عشقیہ قصہ ہے جسے پہلے بھی کئی شعراء نے بیان کیا ہے۔ شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کے داستان کو جس رنگ اور ڈھنگ سے میر حسن نے باندھا ہے اس کا انداز بیان بے حد دلکش، دل آویز اور مؤثر ہے۔ بیان میں سلاست اور سادگی ہے، روزمرہ محاورہ اور ضرب الامثال کو بڑی خوبی اور فنکارانہ انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ زبان و بیان، حسن کاری، سادگی و پرکاری وغیرہ وغیرہ۔ مثنوی سحر البیان کی فکری اور فنی خصوصیات میں پہلے نمبر پر ہم ذکر کریں گے زبان و بیان۔ مثنوی سحر البیان کی زبان کے بارے میں محمد حسین آزاد لکھتے ہیں: خدا جانے سید زادے کو کس طرح 100 سال پرانی زبان پر
آگاہی حاصل ہوئی۔ مصنوعی سحر البیان دبستان دہلی کی نمائندہ ہے۔ مصنوعی سادگی بے تکلفی اور بے ساختگی کی ہے۔ محاورات ضرب المثل ہو گئے اور 225 سال گزر جانے کے بعد آج بھی زبان زد عام ہیں۔ صدائے شودران دکھاتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، کسی کے پاس دولت یہ رہتی نہیں، صدا ناؤ کاغذ کی بہتی نہیں۔ ادب و معاشرت کی عکاسی۔ میر حسن نے مصنوعی سحر البیان میں انسانی جذبات و احساسات کو بالکل فطری انداز میں پیش کیا ہے۔ اس مصنوعی کا معاشرتی پہلو قابل تعریف ہے۔ میر حسن نے اس مصنوعی میں دہلی کی تہذیب و تمدن کو بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے۔ یہ مصنوعی اگرچہ ماورائی ماحول پیش کرتی ہے مگر اس میں شایان اور درباری زندگی کے خوبصورت مرکب ہیں۔ کردار نگاری۔ کسی بھی کہانی کا سب سے اہم کردار ہوتے ہیں۔ اس قصے میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر میر کے علاوہ معروف پری نجم النساء ہے۔ نجم النساء وزیر زادی ہے۔ احتشام حسین۔ مصنوعی سحر البیان کے نمایاں کردار متحرک جاندار ہیں۔ ان کی تعمیر میں میر حسن نے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ تھی اس کے ہمراہ ایک دختر وزیر، نہایت حسین اور قیامت شریر، ستارہ سی تھی سب کی وہ دل ربا، اسے لوگ کہتے تھے نجم النساء۔ منظر نگاری۔ منظر نگاری کو ادبی اصطلاح میں محاکات بھی کہتے ہیں، یعنی کسی منظر کو کہنا اور پھر اس کو لفظوں میں ہو بہو تصویر کھینچنا۔ میر حسن کی منظر نگاری میں ایک انفرادیت ہے۔ بیٹھی تھی عجب ایک انداز سے، بدن کو چرائے ہوئے انداز سے، منہ آنچل سے اپنا چھپائے ہوئے، لجائے ہوئے، شرم کھائے ہوئے۔ جذبات نگاری۔ پروفیسر عبدالقادر سروری لکھتے ہیں، میر حسن نے انسانی جذبات و احساسات کو بالکل فطری انداز میں پیش کیا ہے، جیسے کہ کوئی سر پر رکھ ہاتھ دلگیر ہو، کوئی بیٹھی ماتم کی تصویر ہو، کوئی دیکھ کر زیر خندان چھڑی رہی نرگس آسا کھڑی کی کھڑی۔ جزئیات نگاری۔ تفصیل یا جزئیات نگاری مصنوعی کا بنیادی عنصر ہے۔ میر حسن جہاں کسی تقریب، رسم یا جشن کا بیان کرتے ہیں، معمولی سے معمولی جز کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ مکالمہ نگاری۔ پروفیسر عبدالقادر سروری لکھتے ہیں، اگر مصنوعی سحر البیان کے مکالموں کو مناسب طریقے سے جمع کر لیا جائے تو اچھی خاصی ڈرامائی نظم تیار ہو سکتی ہے۔ سلاست و روانی۔ سحر البیان کی تصنیف کو 225 سال ہو گئے لیکن اس کی زبان قریب قریب وہی ہے۔ نئی طرز ہے اور نئی ہے زبان، نئی مصنوعی کے البیان۔ مصنوعی سحر البیان کی سحر بیانی، صفائی، شوخی، مضمون، طرز ادا کی نزاکت، سوال و جواب کی نواق حد توصف سے باہر ہے۔ یہ